القرآن المجید والفرقان الحمید قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور توہم پرستی۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے اور اس سے ہٹ کر بہت ساری ایسی غلط چیزیں، رسمیں اور رواج اور توہم پرستی بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے جس کا تعلق اسلامی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لن یصیبنا، کہ اے محبوب، اے نبی، ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ مفتی صاحب آواز اونچی کر دو تھوڑی جی۔ مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہی دکھ بھی وہی آتے ہیں، خوشیاں بھی وہی آتی ہیں اور غم بھی وہی آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا ہوا مولانا، وہی ہمارا حقیقی مولا ہے، وہی کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور فرمایا کہ ان مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر سفر کے مہینے سے ہٹ کے بھی اسے بدشگونی بھی کہا جاتا ہے اور جسے ہم نحوست بھی کہتے ہیں، یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق اصل میں توہم پرستی کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ بھی بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ اس کو تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں واقعتاً ایسا ہوگا۔ اصل میں کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ویسے ہی موجود ہیں جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھیں۔ ان میں سے ایک یہ توہم پرستی، توہم کہتے ہیں وہم، یعنی اپنے ہی وہم کے مطابق عقیدہ بنا لینا اور پھر اسی کی پوجا کرنا اور اسی کے مطابق پھر اعمال کرنا اور اسی کے مطابق اعمال سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ توہم پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سادہ سا تعریف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا۔ اللہ کے علاوہ
کسی اور چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ بدشگونی کہلاتا ہے۔ اس کی جو مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، جس طرح یہ ہے کہ الو اگر گھر میں آ کے دیوار پہ بیٹھ جائے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ صرف ایک مثال دی ہے، اس کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کوئی کام کرنے لگتے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کا جو مجاور تھا اس کے پاس ایک ترکش تھا جس کے اندر تیر رکھے ہوتے تھے، تیر اس کے پاس موجود ہوتے تھے۔ ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا آمارا نی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، یا یہ ہے کہ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نعم ہاں، اور ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا لا نہیں۔ اب کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ اس کے پاس جاتے، اسے کہتے تیر نکالو، وہ ایسے جس طرح پرچیاں نکالتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے پرچیاں نکالیں تو جو پرچی نکل آئے گی بات ختم۔ تو وہ اسی طرح مجاور جو ہے وہ اس ترکش میں سے تیر نکالتا، اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہمارا نی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، تو وہ کام کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ تیر نکل آتا جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، تو نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ کوئی سفر کرنا ہوتا تو اس کے پاس جاتے جی یہ سفر میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں بہتر ہوگا۔ اب وہ اندازے کے مطابق یا خود تیر نکالتے تھے یا اس سے نکلوا لیتے تھے، تو جو تیر نکلتا تھا وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اگر اس کے اوپر منع ہوتا تھا تو نہیں کرتے تھے، اگر اس میں حکم ہوتا تھا تو پھر کر لیتے تھے۔ اب اس کو کہتے ہیں فال نکالنا، بد فالی، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ تو ان کا اپنا ایک من گڑھت عقیدہ تھا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، آپ روٹی کھانے سے پہلے جو ہے وہ 2 پرچیاں ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور ایک کے اوپر لکھا ہو کہ روٹی کھانی ہے، دوسرے کے اوپر لکھا ہو کہ نہیں کھانی۔ صبح کے وقت بھی وہی پرچی نکل آئے کہ روٹی نہیں کھانی، دوپہر کو بھی نکل آئے کہ روٹی نہیں کھانی، اور شام کو بھی نکل آئے کہ روٹی نہیں کھانی، پھر ہماری طبیعت جڑ جائے گی اور پھر کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھائی اللہ نے تجھے تو نہیں کہا، حالانکہ تیرے سامنے رزق پڑا ہے، فریج بھری پڑی ہے، سب کچھ پڑا ہے، تو پرچی نکال رہا ہے کہ روٹی کھانی ہے روٹی نہیں کھانی۔ تو وہ تو جو تیرے ہاتھ میں آ جائے گی کھانی ہے یا نہیں کھانی تو وہ اسی کے مطابق۔ تو بالکل یہ اسی طرح سفر کرتے تھے تو اس کو بھی ایسے سمجھتے تھے کہ سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور کوئی نکاح کرنا ہے، جو بھی کام کرنے لگتے تھے یہ کرتے تھے۔ یہ بد فالی ہے، اور یہ پھر سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جس طرح سمجھانے کے لیے یہ روٹی کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اب بھوکے آپ خود مر رہے ہیں، بعد میں آپ کہیں گے جی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کا توڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، وہ تھا استخارہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فال نکالتے تھے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، حضور نے استخارہ عطا فرمایا تھا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کی دعا اور استخارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح حضور قرآن مجید کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی کے اندر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استخارے کی دعا سکھلائی ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کے اندر یہ غلط کام کرتے ہو، اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، تو فرمایا کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ حضور نے خود اس کا طریقہ بھی بتلایا، دعا بھی بتلائی، فرمایا کہ 2 نفل پڑھو، وہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے سوائے مکروہ وقت کے جو زوال کا وقت ہے یا اس کے علاوہ، اور 2 نفل استخارے کے پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو۔ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، اور صحابہ کرام نے بعض روایات کے اندر تو یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ استخارہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، اور فرمایا کہ کسی کام کرنے سے پہلے استخارہ نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ یعنی اس کی بڑی ترغیب ہے، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زور دیا کرتے تھے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں، کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا بتائی ہے، اس کا میں متن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، تو بعد میں اگر کبھی کریں تو جب دعا مانگیں تو یہ دعا زبانی اگر نہیں یاد ہوتی تو یہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یا نیٹ سے نکال لیں تو پھر اسی طرح دعا مانگیں۔ یہ اس بد فالی کی جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل یہ عطا فرمایا تھا۔ اب دعا کیا فرمایا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یا اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، کہ یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، وتعلم ولا اعلم، تو ہی سب کچھ جانتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، وانت علام الغیوب، اور یا اللہ تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ کوئی بھی کام ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی سفر ہے، کوئی نکاح ہے، جو بھی ہے، آپ ھذا الامر کی جگہ پہ اس کا نام لے سکتے ہیں کام کا، اگر نہ بھی لیں تو وہ کام آپ کے دل و دماغ میں اور ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھیں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا اللہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لیے، میری معیشت کے لیے اور میری آخرت کے لیے، عاجلہ و عاجلہ فاقدرہ لی، تو مجھے اس پر قدرت عطا فرما، مجھے اس پر قدرت عطا فرما، ویسر لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس کام میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ آگے اللہم ان کنت تعلم ھذا الامر، اور یا اللہ اگر یہ کام ھذا الامر شر لی، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی میں نے تو اپنی عقل کے مطابق اور میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے، اگر یہ کام اچھا نہیں ہے، فی دینی و معاشی و عاقبتی، میرے دین میں میری معیشت کے لحاظ سے، میری آخرت کے انجام کے لحاظ سے، امری و عاجلہ و عاجلہ فاصرفہ انی، تو اس کو مجھ سے پھیر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی پھر مجھے قدرت نہ عطا فرما کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ کبھی ہم مکمل تیاری کر چکے ہوتے ہیں کام کرنے کی، سارے اسباب ہر چیز مکمل ہو چکی ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کام کو پھر وہیں پہ روک دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور کر لیتے ہیں، وہ سبب ایسا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب کام کرنے سے پہلے یہ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے گا، وہ کام آپ کا رک جائے گا، اس سے جو بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں کر دے گا۔ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اس کو میرے مقدر میں کر دے اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے۔ یہ ہے وہ استخارے کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھلائی ہے، اس بد فالی کے اور اس بد شگونی کے مقابلے میں، کہ یہ اصل اسلام کی تعلیم ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے استخارہ کروائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صحابہ کرام کا استخارہ نہیں کیا، حضور نے صحابہ کو تعلیم دی ہے۔ ہمارے لوگ کسی دوسرے سے استخارہ کروانے چلے جاتے ہیں، بھئی کام آپ نے کرنا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، سفر آپ نے کرنا ہے، جو بھی معاملہ ہے تو آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق جو ہے استخارہ کریں۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سو جائیں تو خواب آئے گا، خواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو اللہ سے آپ نے مدد مانگی ہے، آپ اپنی عقل کے مطابق، فہم و فراست کے مطابق دوستوں سے مشورہ کر کے آپ یہ کام کر رہے تھے، فیصلہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد اللہ سے آپ نے مشورہ مانگا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے کہ یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو۔ اس کے بعد اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کام کو میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے گا، اس کے اندر برکت پیدا کر دے گا۔ اگر ہمارے لیے بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب ایسا بنا دے گا کہ انسان کا دماغ اٹک جائے گا، انسان پھر اس کے دوسرے راستے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ہے استخارہ اصل میں۔ اور یہ جس طرح میں نے بتایا، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے ہمیں اس کی تعلیم اس طرح دی ہے جس طرح قرآن مجید کی صورتیں سکھایا کرتے تھے، اور یہ مسنون عمل ہے، بہت زیادہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ انسان کو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔
لیکن یہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے بدشگونی اور تیر نکالتے تھے، فال نکالتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پاکیزہ عمل عطا فرمایا ہے، ورنہ وہ تو ایسے ہی ہے کہ تیر نکال لو اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دو کہ یہ اللہ نے مجھے کہا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض چیزیں ایسی جو غلط آ گئی ہیں، بدشگونی، نحوست، اور پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ توہم پرستی، کہ ہماری اپنی ذہن کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سفر کا مہینہ بھی ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، اور یہ آج نہیں، یہ زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اس میں بھی وہ ایسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، اس مہینے کے اندر وہ کاروبار نہیں شروع کرتے تھے، اس مہینے کے اندر وہ کوئی نیا کام نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے۔ جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ کام کرتے تھے، حالانکہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح محرم کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا ہے، ربیع الثانی کا ہے، جمادی الاول کا ہے، جمادی الثانی کا ہے، کوئی اس کے اندر ایسا فرق نہیں ہے دوسرے مہینوں کے علاوہ، سوائے اس لیے کہ کچھ مہینے عظمت والے ہیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے بالکل اس کی نفی کر دی۔ حضور نے فرمایا لا ادوا، فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی سوائے اللہ کے حکم کے، اور فرمایا ولا طیرہ، اور پھر حضور نے فرمایا نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے کسی چیز کی، بدشگونی اور نحوست یعنی کسی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے، ولا حامتا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الو کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے عقیدے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یہ زمانہ جاہلیت سے آئے ہیں۔ تو یہ الو دیوار کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو لوگ اس کو اڑا دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ایک پرندہ ہے۔ جس طرح چڑیا کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح الو کے بیٹھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کبوتر کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح الو بھی بیٹھ جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل تو بیچارہ وہ نظر بھی نہیں آتا کہیں، ہم نے اس کو ویسے ہی بھگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور فرمایا کہ سفر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ فرمایا کہ سفر کے اندر بھی، آگے پھر میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے کام ہیں جو سفر کے اندر ہوئے ہیں۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو یہ عظیم کام سفر کے مہینے میں پھر کیوں ہو جاتے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اب یہ اس سے بچنا کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں، یا ہمارے معاشرے کے لوگ اس کا کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا تو یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اگر کام ایسے ہو گیا تو یہ معاملات ایسے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے اتنے عظیم لوگ کہ جو قیامت والے دن سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے ان کی کچھ علامتیں، ان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان کی علامت اور ان کی نشانی یہ ہوگی ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جو بدفعلی پر، توہم پرستی پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان چیزوں پر ایمان رکھنے کی بجائے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ ان لوگوں کی یہ نشانی ہے، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا اور ہر چیز کو منحوس قرار دے دینا، سفر کے مہینے کو اور کسی دن کو، کسی وقت کو۔ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ اور پھر بدشگونی، بدفعلی اور نحوست کو کسی دن کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ یا اس کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دینا، یہ شرک ہے۔ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن کن ثلاثا، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے۔ اب شرک کیسے ہے؟
ایک کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہم اس کو کسی دن کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں کہ اس دن کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ ایک کام اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہم اس کو کسی مہینے کی وجہ، کسی مہینے کے ساتھ جو ہے منسوب کر رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں اور سفر کے مہینے کے اندر یہ ہوتا ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا یہ شرک ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ روایت سنے، فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجۃ، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی اپنی ضرورت چھوڑ دی، توجہ کریں کیا فرمایا، من ردت الطیرۃ من حاجۃ، جس بندے نے بدشگونی یعنی توہم پرستی کی وجہ سے اپنی ضرورت کا کام چھوڑ دیا، فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا۔ یعنی کسی بندے نے کہیں سفر کرنا تھا اور اس لیے سفر نہیں کیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، تو اس نے گویا شرک کیا کہ اس مہینے میں سفر اچھا نہیں ہوتا، رستے میں کوئی بلا ٹوٹ پڑے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی معاملات ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی بندے نے نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، اور سفر کے مہینے میں اس نے اگر شادی نہیں کی اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنا نکاح شادی روک دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے شرک کیا ہے۔ بدشگونی یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ تو کفار کا کام تھا، اور یہ مشرکین کا 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس سے پھر آپ کو اور بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے اندر یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ساری کے ساری یہ تو کفار کی علامتیں ہیں۔ چونکہ جس بندے کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، وہ بندہ توہم پرستی کا شکار ہوتا ہے۔ جس بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ پھر توہم پرستی کا شکار نہیں ہوتا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ توہم پرستی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ شرک کا عقیدہ آیا ہی اس لیے تھا، لوگوں نے کہا کہ فلاں چیز سے نفع پہنچتا ہے، اس کو اپنا خدا مان لیا، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی کہ اس سے نفع پہنچتا ہے لہذا اس کو ہی خدا بنا لو۔ آگ سے نفع پہنچتا ہے، آگ کی پوجا شروع کر دی۔ ہوا سے نفع پہنچتا تھا، ہوا کی پوجا شروع کر دی۔ جس سے نقصان پہنچتا تھا اس کی بھی پوجا شروع کر دیتے تھے کہ اس کی پوجا کریں گے تو اس سے میں نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ اصل میں شرک کی وجوہات ہے پیچھے، اور یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ سورۃ اعراف کی ایک آیت ہے، آل فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، فرمایا کہ جب ان کو آل فرعون کو، اس قوم کو کوئی پریشانی، کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منحوسیت کی وجہ سے معاذ اللہ اور ان کے لوگوں کے منحوس ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس قرار دیتے تھے اور آپ کی قوم کو استغفر اللہ منحوس قرار دیتے تھے جو آپ کے ماننے والے تھے، اور کہتے تھے یہ منحوس ہیں اس لیے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہ آل فرعون کا وتیرہ ہے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی یہی کہا، قالوا تطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے، یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں، یہ حضرت سمود کی وجہ سے اور ان کی قوم کی وجہ سے پہنچی ہیں چونکہ یہ منحوس ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اہل انطاکیہ کی طرف اپنا نائب بنا کر بھیجا نا تبلیغ کے لیے انطاکیہ کی طرف، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 18 ہے، انہوں نے کیا کہا، قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں جو ہے یہ معاملات، تم منحوس ہو، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کریں گے، وَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کہا کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ یہ صرف 3 مثالیں میں نے آپ کی مختلف اقوام سے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کسی دوسرے کو منحوس خیال کرنا، بدشگونی لینا، یہ کفار کا وتیرہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اب سفر کے مہینے کو ہمارے معاشرے کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہے تو یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو ہوا تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ کس مہینے میں ہوا تھا؟ اسی سفر کے مہینے میں ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے۔ اگر اس منحوس مہینے میں نکاح ہوا تھا
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ اور کسی زوجہ کے بطن سے سوائے ایک آپ کے بیٹے کے باقی جتنی بھی حضور کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے. اور یہ اگر منحوس تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیوں کیا تھا؟ اس لیے ہم اگر شادیاں اور نکاح اور یہ معاملات اس مہینے کے اندر روک دیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف توہم پرستی ہے. اس کا شریعت کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی ذرہ برابر تعلق نہیں ہے. بلکہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کرے گا، اس بدعت کو رد کرے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. کہ جب لوگ سارے، ایک تو ہے میں زبان سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے کہ ایک شخص اپنے عمل سے جب بھی اس چیز کو ثابت کر دے گا. جب سارے لوگ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، کوئی نکاح کرتا ہی نہیں ہے، کوئی شادیاں کرتا ہی نہیں ہے سفر کے مہینے میں، اگر کوئی بندہ سٹینڈ لے کے نکاح کرے گا، شادی کرے گا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. چونکہ اس نے اس زمانے میں یہ کام کیا جب لوگ اس کو ناجائز خیال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے وہ سفر میں ہوا. اسی طرح غزوہ بیر معونہ جو ہے جس میں مسلمانوں کو بڑی شاندار اللہ نے فتح عطا کی تھی، وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا. اور بھی بڑی مثالیں ہیں، صرف چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو کیوں نصیب ہوتی؟ اور پھر اگر کوئی بندہ سفر کے مہینے میں پیدا ہو جائے تو یہ تو پھر ساری زندگی اس کی منحوس ہے، چونکہ سفر کے مہینے میں پیدا ہوا ہے. یعنی آپ نے چلیں اتنا تو کر لیا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کی، اب بچے کی پیدائش پر تو میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ نے تو اور میں نے تو یہ کر لیا کہ سفر میں شادی نہیں کریں گے. اللہ نے اسی شادی کے نتیجے میں آپ کی اولاد ہی سفر کے مہینے میں پیدا کر دی، تو پھر کیا وہ منحوس ہے؟ یعنی اس قدر جہالت کے عقیدے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور اس پڑھے لکھے معاشرے میں آج کے اس دور میں جب اتنی تعلیم عام ہو گئی ہے پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. نکاح تمہارے اختیار میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی منحوس ہوتا ہے. اللہ نے تمہاری اولاد اس سفر کے مہینے میں پیدا کر دی تو پھر تو وہ سارا کا سارا وہ منحوس ہوگا اور ساری زندگی اس کی منحوس ہے. بیر معونہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی تھی، وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا. اسی طرح جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، وہ بھی سفر کے مہینے میں پاس ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے پاکستان، جس کی قرارداد معاذاللہ ایک منحوس مہینے کے اندر پاس ہوئی تھی. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی. وہ اگر اس ہجری کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو سفر کا مہینہ تھا، اور سفر کے مہینے میں جو اسی کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے نا، تو اس قرارداد کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے جو قرارداد سفر کے مہینے میں وہ پاس ہوئی تھی. ایٹمی دھماکہ جو ہم نے کیا تھا وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا. 56-57 اسلامی ممالک میں ایک پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے. یہ بھی اللہ کی آج کے دور میں ایک نعمت ہے. تو یہ اتنی بڑی نعمت بھی ہمیں اسی منحوس مہینے میں معاذ اللہ عطا ہوئی ہے. سفر کے مہینے میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، مسلمان بنے تھے. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت اتنی شاندار ہے اور جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. آپ جب خلافت پر متمکن ہوئے ہیں تو وہ بھی سفر کا مہینہ تھا. یہ صرف چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی منحوس ہے سفر کا مہینہ تو پھر یہ سارے کام سب سے بڑھ کر جب حضور یعنی ایک شادیوں کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شادی جو ہے وہ اسی سفر کے مہینے میں کی ہے. اب یہ تو وہ چند چیزیں جو میں نے سفر کے مہینے سے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ توہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی در آئی ہے. اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے وہم کے ساتھ ہے، ہمارے خیالات کے ساتھ ہے اور توہم پرستی کے ساتھ ہے، اور اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا سورج گرہن لگنا، چاند گرہن لگنا، لوگ اس کے اندر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جب چاند گرہن لگ جائے، سورج گرہن لگ جائے تو جو حاملہ عورت ہے اس کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. اس کو جو ہے چھری کے ساتھ کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے، حالانکہ اس کا تعلق سرے سے ہے نہیں. یہ تو ایک اللہ کی نشانی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا وصال ہوا تو ویسے ہی اتفاقاً جب وصال ہوا تو سورج گرہن بھی لگ گیا.
وصال ہو گیا آپ کے بیٹے کا۔ اب یہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں بات مشہور تھی کہ جب سورج گرنے لگا ہے تو کوئی موت ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب حضور نے سنا کہ لوگ اس کو موت کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، اس لیے شاید سورج گرنے لگ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر، آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند لا ینکسفان لموت احد من الناس، فرمایا کہ سورج اور چاند کو کوئی گرن نہیں لگتا کسی انسان کی موت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ولکنہما، فرمایا کہ یہ دونوں آیتان من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، فرمایا کہ جب تم ایسا کوئی منظر دیکھو فَقُومُوا فَصَلُّوا، تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ اب یہ بھی توہم پرستی ہے کہ سورج گرہن کے ساتھ ہم نے یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے، کئیوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اگر سورج گرنے لگ جائے تو وہ بیٹھے نہ، وہ کھڑی رہے، وہ گھر سے باہر نہ نکلے، کمرے سے باہر نہ نکلے، وہ چھری کے ساتھ کوئی چیز نہ کاٹے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا ذرا برابر تعلق نہیں ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شرک، اس کو شرک کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کو منحوس خیال کرتے ہوئے۔ اسی طرح اور بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، رات کو جھاڑو لگانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید منحوس عمل ہے، اس وجہ سے گھر کے اندر بے برکت، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض چیزیں تہذیب کے لحاظ سے ہوتی ہیں، بھئی ہر کام کا ایک وقت ہے، صفائی کرنا، جھاڑو دینا، اس کا تعلق دن کے ساتھ ہے، روشنی میں کیا جائے، اس لیے رات سے بچنا چاہیے، بہتر ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دینا کہ یہ منحوس کام ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے مغرب کے اندر تو 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، 13 نمبر جو ہے، بعض ایئر لائنز ایسی ہیں ان کے اندر نمبرنگ چلتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 12 تک چلتی ہے، اس کے اندر 13 نمبر نہیں ہوتا، 14 سے شروع ہوتا ہے، وہ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ یعنی یہ غیر مسلم لوگوں کا، چونکہ ان کا عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے تو وہ ہر چیز سے پھر ڈرتے ہیں۔ جس کا ایمان اور عقیدہ صاف ستھرا ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ کیا لینا دینا۔ 13 نمبر، اب 13 نمبر بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ منحوس ہو گیا، باقی ٹھیک ہے۔ یہ صرف چند مثالیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر منگل کے دن کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، منگل کے دن لوگ سفر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ شاید یہ منحوس دن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سنیں، کوئی وقت بھی منحوس نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا کہ یوزین ابن آدم، حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ ذرا یہ روایت سننا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تکلیف کیسے پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جی فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تو میں بدلتا ہوں۔ محرم کا مہینہ بھی میرا تھا، سفر کا مہینہ بھی میرا ہے، محرم کا مہینہ بھی میں نے ختم کیا ہے، سفر کا مہینہ بھی میں لایا ہوں، پیر کا دن بھی میرا تھا، منگل کا دن بھی میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو تو میں تبدیل کرتا ہوں، میں رات کر دیتا ہوں، میں دن بنا دیتا ہوں، اگلا دن ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا دن آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں توہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر یہ اتنی بڑھ چکی ہے، آپ اور پھر اس سے دوسرے لوگ جیلی پیر اور عامے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اچھے بھلے ہیں، آپ تجربہ کر لیں، ہماری قوم اس میں پڑ گئی ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، جیلی پیر کے پاس اور کسی عامل کے پاس، اسے کہیں جی ایسے ایسے ہے، میرے گھر کے اندر جو ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ چیز ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ واپس نہیں پلٹیں گے، وہ آپ کو نہ کہہ دے کہ آپ کے گھر میں جن ہے تو مجھے آ کے پکڑ لیں۔ یعنی یہ توہم پرستی ہے۔ اگر کسی کے اوپر ویسے ازمائش کی وجہ سے رزق کی تنگی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن جائے گا، صحت نہیں ہو رہی، پھر کسی عامل کے پاس چلا جائے گا، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی پیر کے پاس وہ چلے گا، بھی بیماری، وہ کہے گا تجھے تو جن ہے، تیرے اوپر تو سایہ ہے، یہ ہے فلاں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اس نے آپ کو بتا دیا، آپ نے مان لیا، آپ ہر وقت اس کے اندر سوچتے رہے، جو سوچتے ہیں آپ سوئیں گے، آپ کو خواب میں بھی وہی نظر آئے گا۔ آپ نے پھر اگلی مرتبہ کہیں گے ہاں جو آپ نے بتایا تھا خواب میں بھی میں نے وہی دیکھا، لہٰذا مجھے جن ہے،
اور واقعتاً ہمارے اوپر سایہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کی تواہم پرستی کی وجہ سے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، یہ ساری چیزیں اگر ہیں بھی تو صحیح، تو جو اسلام نے سیدھا راستہ دیا ہے وہ اپناؤ نا۔ اسلام کہتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، رب سے دعا مانگے۔ اسلام کہتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ اللہ کے راستے میں دیں، وہ بیماری ٹل جائے گی۔ اس نے آپ کو کہہ دینا ہے پتہ نہیں کیا کیا اوپر نمبر لکھتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر وقت ہی منحوس ہوتا، جمعے کا دن کتنا برکت والا ہوتا ہے۔ اس وقت جب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، کتنا عظیم دن ہے، یہ سردار ہے، اس کو عید کا دن کہا گیا ہے، اور پھر عین جمعے کا وقت یا عین تہجد کا وقت کتنا برکت والا ہے۔ عین اسی وقت، اب اس وقت جو بندہ چوری کر رہا ہے، مجھے بتائیں وہ اللہ کی طرف سے وہ اس کے اوپر رحمتیں برس رہی ہوں گی؟ حالانکہ وقت تو بڑی رحمت والا ہے۔ عین تہجد کے وقت کوئی بندہ چوری کر رہا ہو، وقت اتنا عظیم ہے، وقت اتنا برکت والا۔ اس وقت بھی جو دکان پہ بیٹھا ہو، اس وقت بھی جو تجارت کر رہا ہو، جس وقت حرام قرار دیا گیا تجارت کرنے کو، اس وقت بھی کوئی بندہ گناہ کے اندر مصروف ہے، بذات خود تو یہ بڑا عظیم وقت ہے، عظمت والا وقت ہے۔ اب بتائیں کہ اس بندے کے لیے یہ وقت رحمت والا ہے، اس کے اوپر تو اللہ کی وہ نحوستیں برس رہی ہوں گی، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان کا تعلق کوئی اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری تواہم پرستی ہے۔ جب ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر انسان اس کے اندر اور دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کرنے